جی السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں جی آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میری ویڈیوز کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو آج ہے دن جمعہ کا، آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت جمعہ مبارک۔ آج کی ویڈیو میں آپ میری جمعہ کے دن کی روٹین دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ میں کر رہی ہوں جی کوکنگ، اور آج میں اپنے ہسبینڈ کی پسند کی 2 چیزیں بنا رہی ہوں اور وہ آپ مجھے بناتے ہوئے دیکھیں گے۔ میں بنا رہی ہوں جی بیف پائے اور ساتھ میں بناؤں گی جی جیلی، اور بہت سے لوگوں کو ہنسی بھی آئے گی یہ سن کے، لیکن میرے ہسبینڈ کو بہت زیادہ پسند ہے جیلیز، فروٹ جیلیز کھانا ان کو بہت پسند ہے، تو وہ میں ان کے لیے بناؤں گی۔ اور ساتھ ساتھ میں بات کروں گی آج کے ٹاپک کے بارے میں، اور ٹاپک ہے جی فوڈ پانڈا پہ ہم اپنے مینیو کی پرائس کیسے سیٹ کریں۔ اور اس کے اوپر پہلے بھی میں بات کر چکی ہوں ویڈیوز میں، لیکن جو نیو آنے والے ویورز ہیں وہ میں بھی پرانی جو ویڈیوز ہیں وہ نہیں واچ کرتے، یا وہ دھیان سے نہیں دیکھتے، یا ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھتے ہیں، اس لیے ان کو سمجھ نہیں آئی۔ تو مجھے کل بھی مجھے 2-3 کمنٹس آئے تھے کہ پلیز پرائس کے بارے میں بتائیں کہ کیسے پرائس سیٹ کرنی ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جی پرائس ہم نے مینیو کی کیسے سیٹ کرنی ہے۔ جو نیو آنے والے وینڈرز ہیں جنہوں نے ابھی اپنا کام جو ہے وہ سٹارٹ کیا ہے اور ان کو پرائس سیٹ کرنی نہیں آ رہی، تو سب سے پہلے آپ نے جو ہے اپنی ڈائری پکڑ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے فون میں فوڈ پانڈا کی ایپ کو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے فوڈ پانڈا کی ایپ پہ جا کے اپنے ایریا کے ہوم شیفس جو ہیں ان کو 1 بائی 1 چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے مینیو کو آپ نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے مینیو کے آگے جو ان کی پرائزز لگی ہیں وہ آپ نے اپنے ڈائری میں نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے سبھی ہوم شیفس کو چیک کرنا ہے اور ان کی پرائزز کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے اپنے پاس ان کو لکھ لینا ہے۔ اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جو چیز آپ نے اپنے مینیو میں ایڈ کرنی ہے انہوں نے اس کی پرائس کیا لگائی ہوئی ہے، اور انہوں نے جو پرائز لگائی ہوگی اس سے آپ کو 5-10 روپے اپنی پرائز جو ہے سٹارٹنگ میں کم رکھنی ہے۔ اس لیے کم رکھنی ہے تاکہ کسٹمر آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں اور آپ کے ریسٹورنٹ کے اوپر آ کر وہ آرڈر کریں، ٹھیک ہے۔ اگر لیٹس سپوز آپ نے ایک پراٹھا لگانا ہے اپنے مینیو میں، ٹھیک ہے، تو آپ نے ہوم شیف کی پرائز جا کے دیکھنی ہے کہ انہوں نے اپنے ریسٹورنٹ کے اوپر کیا پرائز لگائی ہوئی ہے۔ اگر انہوں نے لیٹس سپوز 100 روپیز کا ایک پراٹھا لگایا ہوا ہے تو آپ نے اس کو 90 روپیز کا لگا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر انہوں نے آلو کا پراٹھا جو ہے وہ 200 کا لگایا ہوا ہے تو آپ نے 190 کا لگا دینا ہے۔ سٹارٹنگ میں آپ نے اپنے کام کو زیادہ سے زیادہ چلانے کے لیے، زیادہ سے زیادہ آرڈر حاصل کرنے کے لیے آپ نے 5-10 روپے جو ہے نا ان ہوم شیف سے کم ان چیزوں کی پرائز لگانی ہے، تب ہی آپ کے جو کسٹمرز ہیں وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ آرڈر کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے جو چیزوں کی آپ نے جن ان کو پرائز پہ آپ نے خریدا ہوا ہے اس سے کم پرائز پہ آپ نے ان کو سیل نہیں کرنا، آپ نے اپنا نقصان نہیں کرنا۔ اور سیکنڈ سٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ نے فوڈ پانڈا کی جو کمیشن ہے اس کو بھی کٹ کرنا ہے، اور پھر جا کے آپ نے اپنی جو بچت ہے وہ دیکھنی ہے۔ جیسے کہ اگر آپ ایک مثال لے لیں کہ آپ ایک آلو کا پراٹھا آپ سیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس آلو کے پراٹھے کی جو پرائز ہے آپ کو 100 روپیز ملے، ٹھیک ہے۔ آپ کے پاس 100 روپیز اس آلو کے پراٹھے کے آئیں تو آپ نے اس کی قیمت کتنی لگانی ہے، کتنی پرائز لگانی ہے؟ آپ اس کی پرائز لگائیں گے 200 روپیز، تاکہ آپ کو جو فوڈ پانڈا کے 35% ہے وہ بھی نکل جائے، جو آپ نے ڈسکاؤنٹ لگایا ہوا ہے وہ بھی نکل جائے، اور باقی آپ کے پاس 100 روپیز بچ جائیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے پرائز کیسے لگانے ہیں۔ میں آپ کو دوبارہ سے بتا دیتی ہوں۔
اگر آپ نے ایک چیز کی پرائز 200 روپے لگائی ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس اس میں سے 50 روپے 100 روپے یا 150 روپے آپ کے پاس بچ جائیں، تو آپ نے اس کی پرائز جو ہے فوڈ پانڈا کی کمیشن بھی نکال دینی ہے، اگر کوئی ڈسکاؤنٹ لگا ہوا ہے وہ بھی آپ نے نکالنا ہے، پھر آپ نے اس چیز کو کیلکولیٹ کرنا ہے کہ آپ کے پاس کتنے پیسے بچیں گے، آپ کے پاس کتنے پیسے آئیں گے۔ اس طرح آپ نے ہر ایک آئٹم کی پرائز جو ہے وہ لگانی ہے، اور اس طرح آپ کو نقصان بھی نہیں ہوگا اور آپ کو بچت بھی ہوگی، اور آپ کے کسٹمر جو ہیں وہ بھی آپ کو آرڈر کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپنے جو ہے جو آپ چیزیں یوز کر رہے ہیں اس آئٹم کو ریڈی کرنے کے لیے، جیسے گرم مسالہ ہے، نمک مرچ ہے، پھر آپ کی آئل ہے، آپ کی گیس ہے، آپ کا جو فوڈ کا جو پیکنگ مٹیریل ہے وہ آپ نے اس کی پرائز بھی ساتھ ایڈ کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جیسے رفلی آپ اس میں لگا لیں 10 روپے آپ پیکنگ کے لگا لیں، 10 روپے آپ گیس کے لگا لیں، 5-10 روپے آپ نمک مرچ کے لگا لیں۔ اس طرح آپ نے ایک جو آئٹم جو ریڈی کرنا ہے اس کی رفلی پرائز لگا کے آپ نے اس کی پرائز جو ہے وہ سیٹ کرنی ہے۔ اچھا جی، ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ پائے بھی بنا رہی ہوں، آپ اس کی ریسیپی بھی دیکھ رہے ہیں، اور آپ میری ریسیپیز کو بھی بہت لائک کرتے ہیں، اس کے لیے بھی بہت بہت شکریہ۔ تو آج میں بیف پر پائے بنا رہی تھی، تو میں نے سوچا میں اس کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ ریکارڈ کر لیتی ہوں، اور ساتھ ساتھ ہم بات کر لیں گے جی پرائز کے اوپر بھی۔ ٹھیک ہے، تو ابھی آپ کو میں نے جو جتنی بھی باتیں بتائیں، آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ آپ نے پرائز کیسے کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو 2-3 چیزوں کی مثال دیتی ہوں۔ جیسے اب آپ ایک سادہ پراٹھا لگا رہے ہیں، تو آپ کی جو پراٹھا کی پرائز ہے نا وہ 160 150 سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس سے کم پہ آپ کو پھر نقصان ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیٹس سپوز کہ آپ ایک بوائل ایگ دے رہے ہیں، تو آپ ایک بوائل ایگ کی پرائز کتنی لگائیں گے؟ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو ایک انڈا اگر آپ خریدتے ہیں تو اس کی کتنی پرائز میں آپ وہ لے رہے ہیں۔ اگر آپ ایک انڈا جو ہے وہ 40-50 روپے کا لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو اگر بوائل ایگ ہی لگانا ہے تو آپ اس کی پرائز کتنی لگائیں گے؟ 100 روپیز سے کم اس کی پرائز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں سے فوڈ پانڈا کی بھی کٹنگ ہوگی 35%۔ ٹھیک ہے، اور جو اگر آپ نے کوئی ڈسکاؤنٹ لگایا ہے وہ بھی کٹے گا، تو جو ایک بوائل انڈا ہے اس کی پرائز جو ہے وہ 100 روپیز ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اگر آپ آملیٹ لگاتے ہیں تو آملیٹ میں آپ کے نمک مرچ آئل اور ویجیٹیبلز آپ کی یوز ہو رہی ہیں، جس میں ہرا پیاز ہے اگر، تو اس کی پرائز بھی آج کل بہت زیادہ ہے، کیونکہ سیزن نہیں ہے نا اس کا، تو جو چیز آؤٹ آف سیزن آپ خریدتے ہیں اس کی پرائز زیادہ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ یہ ساری چیزوں کو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ آپ کا ان کے اوپر کتنا خرچہ آئے گا اور کتنا آپ کو اس چیز میں آپ یہ چیز یوز کر رہے ہیں، اس لحاظ سے پھر آپ نے اپنی پرائز جو ہے وہ لگانی ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح اب ایک آملیٹ اگر آپ پراٹھے کے ساتھ سرو کر رہے ہیں تو یہ آپ 250 260 تک دے سکتے ہیں ایزیلی۔ اگر آپ فرائیڈ ایگ دے رہے ہیں تو فرائیڈ ایگ جو ہے اس کی پرائز جو ہے آملیٹ سے کم ہوگی، کیونکہ فرائیڈ ایگ میں صرف آپ نے اس ایگ کو فرائی کرنا ہے، اس میں نمک مرچ یا کوئی ویجیٹیبل آپ یوز نہیں کر رہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ آپ خود بھی دیکھیں گے اور آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ آپ کا کتنا خرچہ آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ نے اپنے ایریا کے ہوم شیفس کو بھی دیکھنا ہے کہ انہوں نے کتنی پرائز لگائی ہوئی ہیں، کہیں آپ ان سے زیادہ تو نہیں لگا رہے ہیں، ان سے بہت کم تو نہیں لگا رہے۔ ٹھیک ہے، اور سیکنڈلی آپ نے اپنے ایریا کے لوگوں کو بھی دیکھنا ہے کہ آپ کے ایریا کے لوگ جو ہیں وہ کس حد تک جا کر پرائز جو ہیں وہ آپ کو پے کر سکتے ہیں۔ لیٹس سپوز کہ اگر وہ آپ کو اتنے ہائی ریٹس کے اوپر آرڈر ہی نہیں کریں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں آپ کو یہ کام کرنے کا، لیکن آپ نے اپنے آپ کو نقصان میں بھی نہیں رکھنا، آپ نے اپنی بچت بھی رکھنی ہے، لوگوں کو بھی دیکھنا ہے، اپنے ایریا کو بھی دیکھنا ہے، اپنے دوسرے ہوم شیفس کی پرائزز کو بھی دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کوانٹٹی کے اوپر، کہ آپ نے کوانٹٹی بھی جو ہے اپنے فوڈ کی وہ اچھی رکھنی ہے۔ اگر آپ نے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ پرائز بہت کم رکھتے ہیں اور وہ کوانٹٹی بھی پھر بہت کم رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور
لیکن مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ آپ کو پرسنلی اگر میں بتاؤں تو آپ کو کوانٹٹی بھی اچھی رکھنی چاہیے اور پرائز بھی آپ کو اس مطابق ہی رکھنی چاہیے، نہ تو آپ کو بہت زیادہ کم پرائز رکھنی چاہیے اور نہ ہی کوانٹٹی کو بہت کم کرنا چاہیے۔ اس طرح جو کسٹمر ہے نا، آرڈر تو آپ کو کرتے ہیں لیکن پھر وہ آپ کو ریویوز جو ہیں وہ بیڈ دیں گے کہ آپ کی کوانٹٹی جو ہے وہ بہت کم تھی، ٹھیک ہے۔ اس لیے آپ نے اپنی جو چیز آپ سرو کر رہے ہیں اس کی کوانٹٹی بھی آپ نے اچھی رکھنی ہے۔ جیسے اب ایک بریانی کی آپ مثال لے لیں، چکن بریانی ہے آپ کی، تو میں اگر اپنی مثال دوں تو میں نے چکن بریانی کی جو پرائز ہے وہ 400 تک اگر رکھی ہوئی ہے، تو میں جو سرونگ ہے اس کی وہ میں بڑے والے ڈبے میں دیتی ہوں، جو سب سے بڑا والا باکس آتا ہے چاولوں کا، وہ اس میں ان کو سرو کرتی ہوں اور میں 2 پیس چکن کے دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس میں کبھی آج تک مجھے یہ کمپلین کسٹمر کی طرف سے نہیں آئی کہ جی کوانٹٹی کم تھی اور پرائز زیادہ تھی۔ اس لیے آپ نے اپنی جو ہے نا کوانٹٹی کو بھی دیکھنا ہے اور اپنی فوڈ کی پیکنگ کو بھی دیکھنا ہے، کوالٹی کو بھی دیکھنا ہے اور اپنی پرائز اس مطابق آپ نے رکھنی ہے۔ جیسے اگر آپ فوڈ پیکنگ کی مٹیریل جو ہے وہ بھی آپ اس میں یوز کر رہے ہیں تو آپ نے اس مطابق اپنی پرائز لگانی ہے۔ اب کچھ لوگ ہیں جو فوڈ بیگز یوز نہیں کرتے، وہ پولیتھین کے بیگز میں دیتے ہیں ان کی پرائز میں، اور جو فوڈ بیگز یوز کر رہے ہیں، جو اچھے کنٹینرز یوز کر رہے ہیں، چائے کے لیے اچھی پیکنگ یوز کر رہے ہیں، تو پھر آپ نے اس پیکنگ کی بھی تو پرائز کو اپنے پرائز میں ایڈ کرنا ہے نا۔ تو اس لیے جو نیو آنے والے وینڈرز ہیں ان کے لیے میرا یہی مشورہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے ایریا کے ہوم شیفس کی پرائزز کو دیکھیں اور ان سے 5-10 روپے اپنی پرائز کو کم رکھیں، ٹھیک ہے، سٹارٹنگ میں۔ اور جب آپ کے کسٹمرز بن جاتے ہیں، آپ کے آرڈرز آنے لگ جاتے ہیں، تو آپ اپنی پرائزز کو بڑھا بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو کبھی بھی فوڈ پانڈا والے آبجیکشن نہیں لگائیں گے کہ آپ نے پرائز کیوں بڑھا دی یا آپ نے پرائز کیوں کم کر دی۔ وہ آپ اپنی مرضی کے مطابق اپنی پرائزز کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر پھر بھی آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے کویسچن کر سکتے ہیں، میں آپ کو رپلائی کروں گی انشاءاللہ۔ تو آج کی ویڈیو کو بھی آپ نے لائک کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور میری ویڈیو کو آگے شیئر بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میری آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں۔ آپ کے سب کویسچنس کے آنسر جو ہے نا میری ویڈیوز میں موجود ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کے لیے دوبارہ سے ویڈیو بناتی ہوں اور اس میں بھی بہت محنت لگتی ہے، اس لیے آپ مجھے لائک کریں میری ویڈیو کو اور اچھے سے پیارے سے کومنٹس کریں، ٹھیک ہے جناب۔ تو جی ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ جیلیز بھی بنا رہی ہوں۔ ایک جیلی جو ہے وہ مینگو والی وہ میں نے بنا کے ڈال دی تھی، اور ابھی میں دوسری والی جو پائن ایپل والی ہے وہ میں نے بنا لی ہے اور میں اس کو ڈال رہی ہوں۔ اور ابھی جب یہ ٹھنڈی ہو جائیں گی، تھوڑی سی روم ٹیمپریچر پہ آ جائیں گی، تو پھر میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی، اور بہت مزے کی لگ رہی ہے ابھی اس کی خوشبو۔ ابھی میں نے تو کبھی کھائی نہیں ہے، لیکن میرے ہسبینڈ کو آئی ہوپ کہ بہت اچھا لگے گا ان کو دیکھ کے اور وہ خوش ہو جائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے میرے پائے وہ بھی ریڈی ہو گئے، میرے پائے نہیں جی، گائے کے پائے، اور بہت پیارے سا کلر آ گیا اور بہت اچھے سے مزیدار سے یہ بن گئے ہیں۔ تو میں تو ان کو بوائل رائس کے ساتھ کھاتی ہوں، مجھے تو اتنے خاص یہ پسند نہیں ہے، لیکن میں بوائل رائس کے ساتھ جو ہے نا وہ اس کا تھوڑا سا شوربہ جو ہے نا وہ لے لیتی ہوں، اور میرے ہسبینڈ کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ پسند ہیں یہ پائے۔ تو یہاں پہ میں آپ سے لیتی ہوں اجازت۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ کو پرائز کو لے کے ابھی بھی کوئی کنفیوژن ہے تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ ملتی ہوں جی میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔